السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ 20 اپریل کو کریں گے ورنگل کا دورہ۔ وزیر پنچایت راج ارابلی دیاکر راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ KTR گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن حدود میں کئی ترقیاتی کاموں کا کریں گے آغاز۔ آر کے پورم جھیل کے تئیں سرکاری بے حسی پر ناراض آر کے پورم کے مقامی لوگوں نے ٹویٹر پر اس مسئلے کو اٹھایا اور جھیل کی لاپرواہی کے خلاف اٹھائی آواز۔ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خستہ حال محبوب چوک مارکیٹ یعنی مرغی چوک کو پرانے شہر میں واقع اس کی شان و شوکت میں بحال کرنے کے منصوبوں پر کام کیا شروع۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے 25 اپریل سے 31 مئی تک سمر کوچنگ کیمپس کے انعقاد کے ساتھ شہری ادارے کے عہدیدار سوئمنگ پول، گراؤنڈز اور انڈور آؤٹ ڈور اسٹیڈیم کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے پوچھا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ وزیراعظم نریندر مودی نے محبوب نگر میں ایک انتخابی میٹنگ کے دوران ریاستی حکومت سے پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے کہا تھا؟ وزیر نے کہا، ریاست نے اپنے طور پر پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ شروع کیا، مرکز نے اس پروجیکٹ کو 25 پیسے بھی نہیں دیے۔ BJP پارٹی لوگوں میں مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی اور اکثریت ہندو ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی، ان باتوں کا اظہار وزیر سیاحت سرینواس گوڑ نے کیا۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی، ریاست میں آئندہ 3 دنوں تک ہلکی سے درمیانی بارش کی توقع۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لگایا الزام کہ راجستھان کی کرولی میں سنگھ کے فسادیوں نے نہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا بلکہ ان مسلمانوں کو گہلوت حکومت کے انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے بھی ہراساں کیا جا رہا۔ ٹویٹ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا، حکومت راجستھان کے ایک وزیر نے کہا کہ کرولی میں 80 دکانات کو نظر آتش کر دیا گیا، جن میں مسلمانوں کی 73 دکانات ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا، دودھ کا کاروبار کرنا کوئی معیوب بات نہیں بلکہ یہ ایک تجارت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے۔ یہ کاروبار ہمارا خاندانی پیشہ ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ محمد علی شبیر کی جانب سے کیے گئے ریمارک پر محمد محمود علی نے یہ جواب دیا۔ تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات کی ادائیگی کے لیے دیے گئے ڈسکاؤنٹ کے بعد حکومت کو چالانات سے 302 کروڑ روپے کی ہوئی آمدنی۔ 45 دن تک یہ اسکیم جاری تھی جو 15 اپریل کو یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ ہنومان جینتی کے موقع پر حیدرآباد میں آج ہفتہ 16 اپریل کو جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے پیش نظر شہر میں ٹریفک کی پابندیاں عائد کی گئی۔ اسی کے ساتھ KBN ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔